السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی اور پاکی کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پاکی ناپاکی کے بارے میں، تو کچھ ضروری مسئلے ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو ان مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ان سبھی مسائل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ مان لیجئے کہ ہم ناپاک ہیں، ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، تو ہم کوئی پانی پئیں گے تو ہمارا جھوٹا کیا ناپاک ہو جائے گا؟ مان لیجئے کہ بالٹی بھری ہوئی رکھی ہے، ہمارا ہاتھ اس میں ڈل گیا تو کیا پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں ہم نے کوئی کپڑا پہن لیا یا ہمارے بدن سے کچھ پسینہ نکلا تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ مان لیجئے کہ سردی کے موسم میں ایک صاحب سو رہے تھے، پھر اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، تو جو لحاف گدے چادر وغیرہ بچھی ہوئی تھی، جو اوڑھے ہوئے تھے، کیا وہ لحاف گدے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا علم اکثر مسلمانوں کو نہیں ہوتا ہے۔ تو آج انہی کچھ مسئلوں کو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ناپاکی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھتی ہے آنکھوں سے، اس کو کہا جاتا ہے نجاست حقیقی، جیسے کہ ٹوائلٹ، پیشاب، پاخانہ، منی، خون، کیچڑ وغیرہ۔ ایک تو وہ ناپاکی ہوتی ہے جو دکھنے والی ناپاکی ہوتی ہے، وہ جس جگہ پر بھی لگ جائے گی اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب مان لیجئے کہ آپ لحاف، کمبل وغیرہ اوڑھے ہوئے تھے، بیوی سے ملاقات کر لی، تو اب لحاف، کمبل، چادر وغیرہ جہاں جہاں منی کے قطرے لگے ہیں، یا خون وغیرہ لگ جائے، یا کوئی اور ناپاکی لگ جائے، بچوں کی ٹوائلٹ وغیرہ لگ جائے، تو جس جگہ پر ناپاکی لگے گی اتنی ہی جگہ ناپاک ہو جائے گی، آپ اتنی جگہ کو واش کر لیں، نو پرابلم۔ مان لیجئے لحاف پر کہیں ناپاکی لگ گئی، کمبل پر کہیں ناپاکی لگ گئی، تو آپ پورے کمبل کو دھوئیں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے، یا ناپاکی جتنے حصے پر لگی ہے اتنے حصے کو دھوئیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے کمبل، لحاف، گدے، چادر، بیڈ شیٹ وغیرہ ناپاک تب تک نہیں ہوں گی جب تک کہ ناپاکی لگ نہ جائے، اور ناپاک بھی صرف اتنا ہی حصہ ہوگا جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے۔ تو نجاست حقیقی یعنی وہ نجاست جو دکھتی ہے، وہ ناپاکی جہاں کہیں بھی لگے گی وہ حصہ اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ میاں بیوی نے ملاقات کی، لحاف، کمبل، گدے پر کہیں بھی ناپاکی لگ گئی، تو جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اور ناپاکی نہیں لگی تو ناپاک نہیں ہوگا، نو پرابلم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے لحاف، گدے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، اور اس مسئلے میں تھوڑا سا گہرائی میں جا کر اور سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے چادر سے کوئی بچے کی سوکھی ٹوائلٹ یا کسی جانور کی کوئی ٹوائلٹ سوکھی وہ آپ کے چادر سے ٹچ ہو جائے، تو ناپاکی کے ٹچ ہو جانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز، چادر وغیرہ، کپڑا وغیرہ ناپاک تب ہوگا جب اس چیز پر ناپاکی لگ جائے۔ جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بلی کی سوکھی ٹوائلٹ ہوتی ہے، ہمارے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں سکھانے کے لیے، ہم نے کپڑے ٹانگے، وہ کپڑے زمین پر گر گئے، اس پر بلی کی ٹوائلٹ آ گئی، وہ سوکھی تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کپڑا ناپاک ہو گیا۔ نہیں، سوکھی ٹوائلٹ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کپڑا ناپاک تب ہوگا جب وہ نجاست اس پر لگ جائے، وہ ناپاکی کپڑے پر لگ جائے۔ اب آپ بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ناپاکی جس جگہ پر لگی اتنا ہی حصہ ناپاک ہو گیا، اور اس کو واش کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا ضروری مسئلہ کہ دوسری جو ناپاکی ہوتی ہے، نجاست حکمی۔ نجاست حکمی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، ہمارا وضو نہیں ہے، تو اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ ناپاکی ہے
جو دکھتی تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ تم ناپاک ہو تو ناپاک مان لیا گیا ہے۔ تو ایک ناپاکی تو وہ ہو گئی جو دکھنے والی ہے، دوسری ناپاکی وہ جو دکھتی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کی وضو کا نہ ہونا، خواتین کا پیریڈ میں ہونا، اسی طرح سے غسل کا فرض ہو جانا ہے۔ کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو دکھنے میں تو کوئی ناپاکی نہیں ہے باڈی پر، لیکن یہ ناپاکی وہ ہے کہ جس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں غسل کیے بغیر، وضو کیے بغیر ہم نماز وغیرہ پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ تو مان لیجئے ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو غسل کے فرض ہو جانے سے ہمارا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، ہمارا تھوک جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ مان لیجئے ہم نے کوئی پانی پیا، وہ پانی بچ گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے بالٹی بھری ہوئی تھی پانی سے، ہم نے اپنا ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم نے ناپاکی کی حالت میں کوئی کپڑا پہن لیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہمارے بدن سے پسینہ نکلا تو وہ پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ناپاکی نجاست اس پہ ٹچ ہو جائے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ دکھنے والی ناپاکی میں۔ اور جو دکھنے والی ناپاکی نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمارے اوپر غسل کا فرض ہو جانا، وضو کا ٹوٹ جانا، یہ ناپاکی ایسی ہے جس سے ہماری باڈی ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ اس سے عبادت کو ہم نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کہ غسل ہمارے اوپر فرض ہو گیا، اب ہم مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، غسل کرنا پڑے گا، لیکن ہماری باڈی پوری پاک ہے، اس عبادت کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو غسل کے فرض ہو جانے سے ہماری باڈی کے اوپر کوئی بھی ناپاکی نہیں ہوگی۔ تو غسل کے فرض ہو جانے سے ہماری باڈی کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ہم کسی پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر ہم کسی پاک شخص کو گلے سے لگا لیں تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو ناپاکی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک میں ناپاکی جو دکھتی ہے، دکھنے والی ناپاکی جس چیز پر بھی لگ جائے گی تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، جتنے حصے پر بھی ناپاکی لگی ہوگی۔ دوسرا وہ ناپاکی جو دکھتی نہیں ہے، جیسے کہ غسل کا فرض ہو جانا، وضو کا ٹوٹ جانا۔ تو اس ناپاکی میں ہماری باڈی کسی چیز سے بھی ٹچ ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی کے ٹچ ہو جانے سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔